ناول نکاح محبت، از قلم مریم بی بی، قسط نمبر 25۔ مریم تم زیادہ مت سوچا کرو، میں تمہاری بگڑتی حالت نہیں دیکھ سکتی۔ جنت اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ وہ تولیے سے منہ خشک کرنے لگی۔ جنت میں کوشش کرتی تو ہوں کہ نہ لوں ٹینشن کسی قسم کی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے میں اگنور نہیں کر پاتی۔ تم بیٹھو بچوں کے پاس، میں ذرا حال میں جا رہی ہوں۔ وہ اس سے کہہ کر اٹھنے لگی۔ نہیں مریم، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہیں بیٹھو۔ نہیں جنت، میری زندگی کے چند روز باقی ہے۔ اب میں مزید خود کو بد چلن نہیں کہلوا سکتی۔ ساری زندگی میری اسی لفظ میں گزر گئی ہے، بد کردار نہ ہوتے ہوئے بھی کہلائی گئی ہوں۔ مریم پلیز۔ نہیں جنت پلیز، مجھے جانے دو۔ میری آج ان سب لوگوں سے آخری بات ہوگی، اس کے بعد میں کسی سے کچھ بات یا کچھ بھی نہیں سمجھاؤں گی، بس آج جانے دو۔ وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی اور وہ حیدر اور وہانیہ کو واش روم میں لے گی۔ السلام علیکم، آج میرا آپ لوگوں کے ساتھ آخری کلام ہے، اس کے بعد میں اس ڈائس پر کھڑی نہیں ہوا کروں گی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، انسان کی زندگی میں حقیقی عزت وہی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں لوگ کرتے ہیں۔ میرے سامنے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ واہ کتنی پیاری باتیں کرتی ہے، لیکن جب میں اس جگہ سے چلی جاؤں تو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے باز رکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنی ہی اچھی ہوتی جتنا ہمارے سامنے بنتی ہے تو یوں ایک دارالامان میں ہوتی۔ اس کے روکنے کے باوجود بھی اس کی ہچکی نکلی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکیوں کا گروپ شرمندگی سے منہ نیچے کر گیا تھا۔ پتہ ہے میں نے بہت کوشش کی اپنے ماضی سے نکل آؤں، اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کو بھی نکالوں، لیکن میں کیا کروں، لوگ مجھے نکلنے نہیں دیتے، مجھے یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں دنیا میں جسے میں اپنا کہہ سکوں یا جو مجھے اپنے گھر رکھ سکے۔ ارے جن ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہوتی ہے وہی ماں باپ رکھنے سے انکار کر دیں تو باقی کون رکھتا ہے بھلا؟ جس شوہر کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے گھر میں جاتی ہے وہی اسے دھکے دے کر گھر سے طلاق دے کر نکال دے اور وہ بڑے مان سے ماں کے دروازے پر دستخط دے کہ یہی مجھے رکھ لے گی، جب وہ بھی منہ پر دروازہ بند کر دے تو کہاں جائے؟ اب اس کے پاس اس دارالامان کے علاوہ کوئی جگہ بچتی ہے کیا بھلا؟ میم بس کریں، ایک لڑکی روتے ہوئے بولی۔ نہیں بچے، آپ مت رونا تو مجھ جیسی لڑکی کو چاہیے جس کی زندگی ختم ہو رہی ہے لوگوں کو خوش کرنے میں، لیکن لوگ اسے تکلیف دینے میں کسر نہیں چھوڑتے۔ ہاں تو میں کہاں تھی؟ ایک یہی ٹھکانہ تھا؟ نہیں بلکہ اور بھی ہے، کوٹھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی۔ سب پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کوٹھا تھا نا؟ ایک اور مقام میرا، وہاں چلی جاتی، لیکن ایک بات کہوں، وہاں کوئی مجھ سے ماضی کا نہ پوچھتا، وہ شاید مجھے سکون سے جینے دیتے، لیکن افسوس، میں نے عزت کی زندگی چاہی تھی ہمیشہ، لیکن ہمیشہ میرے حصے میں رسوائیاں ہی آئی۔ میم سوری، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ لڑکیاں کھڑی ہو کر بولی۔ ان کے چہروں سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ آپ لوگ شرمندہ نہ ہوں، جب میرے اپنے ہی مجھے نہ سمجھ سکے تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے؟ اور رہی بات معافی کی تو وہ مجھے آپ سب سے مانگنی ہے، کیونکہ میں پچھلے 11 مہینوں سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں اپنی فیملی سمجھ کر۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں توقع کرنے لگی تھی انسانوں سے۔ آئی ایم سوری، وہ کہہ کر نیچے اتری تھی اور چلتی چلتی دروازے پر پہنچ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں بد چلن نہیں ہوں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ حال میں سناٹا تھا۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ان سب میں سے کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی اسے ایسے الفاظ سے بولا تھا۔ آج وہ سب کا حساب چکتا کر گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو اس کے قدم رک گئے تھے، کیونکہ سامنے اس کے بیڈ پر ایک ہستی بیٹھی اس کے بچوں کو گود میں لیے کھلا رہی تھی۔ بچے بھی ان سے مانوس تھے۔ آپ یہاں؟ مریم قدم قدم چلتی ان تک آئی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ مریم میری بچی، میری جان کیسی ہو؟ وہ بچوں کو لٹا کر اس سے ملتے بولی۔ میں زندہ ہوں، میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ مریم ان سے الگ ہوتے بولی۔ اس کی آنکھیں ہر جذبات سے آ رہی تھی۔ میری بچی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تمہیں گھر لینے آئی ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بولی۔ گھر؟ کون سا گھر؟ میرا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ مریم ان کے ہاتھ ہٹاتے بولی۔ مریم بیٹا ایسے تو مت کہو، میرا گھر تمہارا گھر ہے جس میں تمہاری ساس ہے، تمہارا شوہر ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولی۔ کون سا شوہر؟
وہی شوہر جن کے لیے میں ایک زبردستی کی شادی کی بیوی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں، اور وہ گھر میرے باپ کا نہیں ہے جس میں میں رہوں، اور باپ کے گھر میں بھی تو میرے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے الگ کرتے بولی، مریم میری بچی، ضد مت کرو، پہلے بھی تم مجھے بتائے بغیر چلی گئی تھی، اور اب جب تم مجھے مل ہی گئی ہو تو میں تم سے مزید دوری برداشت نہیں کر سکوں گی۔ حنین بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکے گا، چلو پلیز۔ وہ بولی، آپ چلی جائیں یہاں سے، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ ماما، میری اس گھر میں اور حنین کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں، اور جہاں تک حنین کے رہنے کا سوال ہے تو آپ ان کی شادی کر دیں، ان کا گھر بسائیں۔ خنسا سے تو نہیں ہو سکتی ان کی شادی، کیونکہ اس نے شادی کر لی ہے اور وہ بھی پسند کی، اس لیے آپ سمجھائیں انہیں کہ یہ شادی کر لیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ ہی میں اس پوزیشن میں ہوں، اور مجھے طلاق دینا چاہیں تو دے دے، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی میری زندگی میں ہونے یا نہ ہونے سے مجھے اب کوئی سروکار نہیں ہے، مریم نے کہا، اور دروازے پر کھڑے حنین کو دیکھ کر کہا، یہ کیا بولے جا رہی ہو تم؟ امی کب سے تمہیں منانے کی کوشش کر رہی ہے اور تم ہو کے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیے جا رہی ہو۔ حنین اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، آپ چھوڑیے اسے، مت دے تکلیف، وہ پہلے ہی موت۔ جنت خاموش ہو جاؤ۔ جنت حنین کو پیچھے دھکیل کر بول رہی تھی کہ مریم نے روکا، مسٹر حنین، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ مجھ سے تو کراہت آتی ہے نا آپ کو، تو کیوں اس گندگی کے ڈھیر کو چھو رہے ہیں؟ مریم تم میری بیوی، میں آپ کی صرف نام کی بیوی ہوں، اور میں اور آپ بھی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے ہم علیحدہ۔ آج یہ بات نکالی ہے منہ سے، آئندہ نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا منہ ڈپوچ کر بولا۔ مریم در سے کرا اٹھی۔ ہمنہ بیگم نے اسے پرے دھکیل کر مریم کو سہارا دیا جو لڑکھا گئی تھی۔ مریم کا سانس پھول رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مریم بیٹا، آنٹی پلیز آپ لوگ باہر چلے، ویٹنگ روم میں دیکھتی ہوں اسے۔ جنت مریم کو سنبھالتے ان سے بولی، وہ پریشان ہو گئی تھی، اور حنین بھی۔ وہ باہر آ گئے۔ جنت نے مریم کے پرس سے دوائیاں نکال کر اسے دی اور پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ مریم دوائیاں کھا گئی۔ جب وہ تھوڑی بہتر ہونے لگی تب وہ بولنا شروع ہوئی، مریم دیکھو میری مانو، تو چلی جاؤ یہاں سے، اپنے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے، میری بات سنو۔ وہ بولنے لگی جب جنت نے اسے ٹوکا، دیکھو تمہارے پاس کتنی مہلت ہے، یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں کچھ تو خوشیاں دیکھو۔ وہ بولی، نہیں جنت، وہاں جا کر مجھے خوشی نہیں ملے گی۔ مریم تمہارے بچوں کو باپ تو مل جائے گا جو انہیں سنبھالے گا۔ جنت وہ شخص میرے بچوں کو سنبھالے گا جو انہیں گندا خون اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا ہے۔ مریم نے اس کی بات کاٹی۔ تبھی ہمنہ بیگم نے دروازہ کھول کر قدم اندر رکھے، اور ویسے بھی وہ میری دوست کو چاہتے ہیں، میں یہ۔ مریم وہ تمہاری دوست کو نہیں تمہیں پسند کرتا ہے، ہمنہ بولی۔ مریم نے مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ ہاں مریم، وہ تم سے محبت کرتا ہے، آج سے نہیں پچھلے 4-5 سالوں سے، جب اس نے پہلی بار تمہیں شاپنگ مال میں دیکھا تھا تب سے۔ بس کریں ماما، مجھے نہیں سننا پلیز۔ مریم کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، اس کے لیے یہ انکشاف جان لیوا تھا۔ پہلے جب اسے خوشیوں کی ضرورت تھی تب اسے کوئی خوشی نہیں ملی، اور جب وہ دنیاوی چیزوں سے منہ موڑ گئی تب اسے یہ سب ملنے لگا۔ اسے یقین نہیں کرنا تھا کسی بھی محبت پر۔ مریم پلیز بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، گھر چلو، کہو تو تمہارے پیر پڑ جاتی۔ نہیں مما پلیز، مجھے مزید گناہگار مت کریں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر بولی، ٹھیک ہے، پھر میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتی ہوں۔ تم نے نہیں جانا نا میرے ساتھ، اب میں بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں تم نہیں جاؤ گی۔ میں نے مان سے کہا تھا تمہیں، لیکن خیر چھوڑو، تمہاری مرضی، اب میں نہیں کہوں گی، ہو سکے تو میرا آخری دیدار۔ بس مما پلیز ایسے مت کہیے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ یہ مرنے کی باتیں مت کریں۔ مریم روتے ہوئے بولی، اسے کہاں گوارا تھا کہ اس نے جسے ماں کہا اور جنہوں نے ماں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا وہ اس کے سامنے مرنے کی باتیں کرتی۔ نہیں، تم کیوں آؤ گی، تم رہو یہاں۔ حنین کمرے میں آتے بولا، میں آپ کے لیے نہیں بلکہ مما کے لیے اس گھر میں جا رہی ہوں، اور مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہوں گی۔ مما مجھے کسی سے سروکار نہیں ہے، بس آپ آئندہ ایسی باتیں مت کیجیے گا،
اور بس مریم، اب تم تیاری کرو، باقی باتیں گھر جا کر کرنا، جنت خوشی سے بولی۔ حنین نے بچوں کو اٹھا لیا، وہ اس کی گود میں آ کر رونے لگے تھے۔ چھوڑیے میرے بچوں کو، مریم بچے چھین کر کاٹ میں لٹاتے بولی۔ اس نے ہمنا کو دیکھا جنہوں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ ہو کر سائڈ پر ہو گیا تھا جب جنت نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود مریم کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ مریم ہمنا بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر اٹھی اور جنت کو لیے ایک طرف آئی۔ جنت نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جنت دیکھو، میں جانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن اپنی کنڈیشن کا کیا کروں؟ میرے سارے بال۔ مریم، تم ہمیشہ سے ہیڈ سکارف لیتی آئی ہو، اب بھی لیے رکھنا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو جنت، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ مریم بولی۔ نہیں چلتا، تم بے فکر رہو، تم حجاب پٹی سے سر ہمیشہ کور کیے رکھنا، اور مریم وہاں جا کر یہ مت بھول جانا کہ تمہاری سرجن سے ملاقات ہونی ہے 25 کو، اس لیے احتیاط برتنا، خوش رہنا۔ وہ اسے تاکید کرتے بولی۔ جنت، تم بھی چلو نا میرے ساتھ۔ مریم اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ارے پاگل، میں بھلا وہاں کیسے جا سکتی ہوں، اور کیوں جاؤں؟ وہ تمہارا گھر ہے، تم ہی رہو۔ یار ایسی باتیں مت کرو۔ جنت اسے سمجھاتے ہوئے پھر سے پیکنگ کرنے لگی اور مریم بھی اس کی ہیلپ کروا کر تیار ہو گئی۔ اس نے چادر کے اوپر نقاب پٹی باندھی۔ اس کی بڑی بڑی گہری روشن آنکھیں اب بے رونق ہوئی تھیں۔ ان میں بے رونقی تھی جو حنین اور ہمنا دونوں نے محسوس کی تھی، لیکن بولے کچھ نہیں تھے۔ مریم جنت سے مل کر بچوں کو اٹھانے لگی۔ جب جنت نے آگے بڑھ کر وہانیہ کو اپنی گود میں لیا، مریم نے اسے دیکھا تو اس نے اسے نفی میں سر ہلا کر منع کیا تھا۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ باہر نکلی ہی تھی جب وہ لڑکیاں ان کے سامنے آئی۔ میم، وی آر ویری سوری، ہمیں آپ سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے، ہمیں معاف کر دے۔ وہ بولی۔ آپ لوگوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، اور جہاں تک معافی کی بات ہے، میں نے لوگوں سے توقعات رکھنی چھوڑ دی ہیں، اور جب توقع ہی چھوڑ دی تو کسی کی بات کا کیا برا، کیا اچھا لگنا۔ مریم نے ان سے کہا۔ میم پلیز دل میں کوئی بات مت رکھیے گا، ہمیں واقعی آپ کی بیماری۔ گرلز، میں آپ سب سے کہہ چکی ہوں کہ میں نے دل پر لینا چھوڑ دیا ہے، سو پلیز آپ لوگ جا سکتی ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، جبکہ حنین ان کے بیماری کہنے پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مریم، یہ بیماری کا کیا کہہ رہی تھی؟ تم بیمار ہو کیا؟ حنین نے اس سے پوچھا، لیکن مریم نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے چلے آئے۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کر کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جنت سے باتیں کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ مریم نے بیک ڈور کھولا۔ مریم بیٹا، آگے بیٹھ جاؤ۔ مما، آگے بیٹھنے کا حق آپ کا ہے، آپ بیٹھ جائیے۔ مریم ان سے کہتی حیدر کو سیٹ پر بٹھا کر پلٹی اور جنت سے وہانیہ کو لیا۔ وہ یہاں تک آتے ہانپ گئی تھی، اس لیے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ مریم تم بیٹھو، میں پکڑاتا ہوں۔ حنین اس سے لے کر جنت سے وہانیہ کو لینے لگا۔ جب مریم نے وہانیہ کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے مس ہوئے۔ مریم نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور جنت سے وہانیہ کو لیا۔ حیدر کے مقابلے میں وہانیہ کافی وزنی تھی۔ مریم جنت کو خیال رکھنے کا کہہ کر خود گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہانیہ کو اپنے بائیں جانب بٹھا دیا اور خود ان پر گرفت مضبوط کر کے پچھلی سیٹ سے ٹیک لگایا۔ حنین نے پلیئر آن کر دیا۔ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ گاڑی میں ہلکی ہلکی راحت فتح علی خان کی آواز گونجی تھی۔ وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے، مگر ایک بار آزما کے تو دیکھو، زمانے کو اپنا بنا کر تو دیکھا، ہمیں بھی تم اپنا بنا کر تو دیکھو۔ وہ آنکھیں کھول کر باہر کے نظاروں میں خود کو الجھانے لگی تھی۔ ستاتے ہو دن رات جس طرح مجھ کو، کسی غیر کو یوں ستا کر تو دیکھو۔ اس نے سامنے دیکھا تو ان دونوں کی نظریں بیک مرر میں ایک دوسرے سے ملی۔ مریم نے نظریں پھیر لی، جبکہ وہ دیکھتا رہا۔ وہ مانے نہ مانے یہ مرضی ہے ان کی، مگر ان کو پورنم منا کر تو دیکھو۔ اس فکرے پر حنین بے اختیار مسکرا اٹھا تھا۔ ہمنا نے اسے ہمیشہ ایسے ہی مسکرانے کی دعا دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں مریم آنسو روکے باہر دیکھ رہی تھی۔ انہیں وہ کافی بدلی لگی تھی، لیکن وہ اس سے پوچھ نہ سکی تھی۔ مریم بیٹا ٹھیک ہو؟ وہ بولی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر پھر سے کھڑکی کے پار بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی رخ آگے موڑ گئی تھی۔
وہ قریب آدھے گھنٹے بعد گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ مریم کو رہ رہ کر پرانی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ السلام علیکم۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ جب ہنا اور فرح نے اسے مشترکہ سلام کیا، وہ چمک کر انہیں دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے کہا۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے باری باری ملی۔ ارے واہ مریم، گڑیا اور شیر بڑے ہو گئے ہیں۔ ہنا مریم کے ہاتھوں سے بچوں کو لیتے بولی۔ مریم، پیدل آئی ہو کیا جو اتنا سانس چڑھ گیا ہے؟ فرح نے اس سے کہا جو سانس ہموار کرنے کی کوشش میں تھی۔ نہیں، وہ یہ بھاری ہے نا، اس لیے۔ مریم نے مسکرا کر کہا۔ تو بھائی کو دے دیتی نا؟ فرح اسے پانی دیتے بولی۔ مریم خاموش ہی رہی۔ اور مریم، یہ تم اتنی کمزور کیسے ہو گئی ہو؟ اور تمہاری رنگت بھی زردی مائل ہو رہی ہے۔ تم ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی رہی ہو کیا؟ ہنا مریم کو دیکھتے بولی۔ حنین اور ہمنا نے بھی تائید کی۔ نہیں، وہ ویسے ہی۔ اچھا، دانی اور ہانی کیسی ہیں؟ اب تو کافی بڑی ہو گئی ہوں گی، مریم نے بات بدلتے کہا، جو انہیں سمجھ بھی آ گئی تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہانی ادھر آؤ بیٹا، ممانی سے ملو، وہ ہانیہ کو بلاتے ہوئے بولی، جبکہ مریم نے ممانی لفظ پر حنین کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مریم ہانیہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیسی ہے ہانی؟ وہ اسے پیار کرتے بولی۔ تھی تو مامی، دانیہ توتلی زبان میں بولی۔ مریم نے سائڈ پر دیکھا تو دانیہ صوفے پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مریم نے اسے اٹھا کر پیار کیا اور صوفے پر بٹھایا۔ بیٹا، مامی نہیں خالہ کہیں۔ وہ ان دونوں کی گالوں پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ لیکن ماما تو کہتی ہیں کہ مامی آئیں گی۔ وہ بولی، جی بیٹا، آپ کی مامی آئیں گی جب آپ کے ماموں کی شادی ہوگی۔ لیکن مریم، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں شادی شدہ ہوں اور تم میری بیوی ہونے کے ناطے بچوں کی ممانی ہو۔ حنین اس کی بات کاٹ کر بولا۔ مریم بیٹا، رشتہ ہے جو وہی کہیں گے نا۔ وہ حنین کو چپ کرنے کا اشارہ کرتے بولی۔ ماما، فرح میری بہن جیسی ہے، تو مریم تم فرح کے بھائی کی بیوی ہو جو سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ ہے۔ اب تم بھی مان لو۔ حنین، تم اب کوئی پرانی بات نہیں کرو گے، اور مریم تم بھی بھول جاؤ۔ وہ ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ماما، میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی اب، اور رہی بات یہاں رہنے کی، تو میں آپ کے لیے آئی ہوں صرف، اور کسی رشتے ناطے جوڑنے کے لیے نہیں آئی، اس لیے پلیز مجھے مجبور نہ کریں۔ اور ہنا، تمہارے روم میں جگہ ہے نا میرے سامان کی؟ مریم نے ان سے کہہ کر ہنا سے پوچھا۔ نہیں، میں رہ رہی ہوں ہنا کے ساتھ، فرح جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں مما کے ساتھ رہ لوں گی۔ وہ جو حنین کو ان کی بات پر مسکراتا دیکھ چکی تھی، جلدی سے بولی۔ نہیں، مما کے ساتھ تو دانی اور ہانی ہوتی ہیں، تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں رہتی؟ وہ بولی۔ میرا کمرہ؟ کون سا کمرہ؟ وہ جو کبھی میرا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں گیسٹ روم میں چلی جاتی ہوں، مریم بولی اور سامان اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مریم میری بچی، میری مان لو، رشتے کو دوبارہ شروع کر لو۔ ہمنا اس کے ہاتھ تھام کر بولی۔ مما، بہت دیر ہو چکی ہے، اب ان باتوں کو کوئی دیر نہیں ہوئی، پوری زندگی پڑی ہے، تم کوشش تو کرو میرے لیے۔ وہ بولی۔ زندگی؟ مریم تلخی سے ہنسی، پھر ان کی جانب دیکھا جو اسے بغیر کسی رشتے کے اتنا سپورٹ کرتی آئی تھی، اسے اچنبے سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے مما، صرف آپ کے لیے میں اس کمرے میں چلی جاتی ہوں، لیکن اس سے زیادہ کوئی امید مت پالیے گا، وہ بولی اور حیدر کو اٹھایا۔ وہانیہ کو جلدی سے حنین نے اٹھا لیا تھا۔ مریم نے اسے دیکھا اور چپ کر کے آگے بڑھ گئی۔ ویسے میری بیٹی کتنی بھاری ہے، وہ وہانیہ کی گالوں پر کس کرتے بولا۔ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، مریم نے مڑ کر کہا۔ لیکن میری بیوی کی تو ہے، وہ شوق لہجے میں بولا۔ مریم آگے بڑھ گئی، اس نے دروازہ کھولا تو پھولوں کی پتیاں اس پر گرنے لگی۔ وہ حیران ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ میری بیوی کے استقبال کے لیے ہے، وہ اس سے کندھا مس کرتا بولا۔ یہ کیا آپ نے بیوی بیوی لگا رکھا ہے؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ کن حالات میں شادی ہوئی تھی اور کتنی نبھائی تھی، اس لیے پلیز کوئی توقع مت رکھیے گا مجھ سے۔ پہلے تو میں آپ کو سستے کردار کی لگتی تھی، اب جب محبت ہو گئی آپ کو تو میں اچھی ہو گئی، با کردار ہو گئی۔ یہ کیسی محبت ہے حنین صاحب جس سے آپ محبت کرے؟ اگر اسے پہچاننے جا سکے تو بد کردار کہہ دے، اور جب آپ کو پتہ چلے کہ وہی ہماری نام نہاد محبت ہے تو وہ پاکیزہ ہے۔ واہ جی واہ، کیا محبت ہے، بلکہ نکاح محبت ہے۔ جس سے محبت کرتے تھے اسی سے شادی کر لی اور اسے ہی توڑ ڈالا۔ وہ سسکی، درد کی لہر جسم میں سرایت کر گئی۔
باز رہیے گا آئندہ مجھ سے اس طرح کا کلام کرنے سے، وہ بولی اور حیدر کو بیڈ پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھنے اور بولنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا تھا۔ وہ سر ہلا کر ایک طرف ہو گیا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب ایک جگہ پر آ کر اس کی نظریں رکی تھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اس چیزوں کو دیکھے جا رہی تھی، پھر اٹھی اور اس کے پاس پہنچ کر اسے اٹھایا۔ کیسا لگا میرا؟ حنین کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے اور وہ بے یقینی کے عالم میں دیکھنے لگا۔